کبھی کے دن بڑھے، کبھی کی راتیں بڑی، تقدیریں بدلتی رہتی ہیں، انسان کی بھی اور ملکوں کی بھی۔ اور یہی پس منظر ہے کہ 200 سال پہلے تک آدھی سے زیادہ دنیا پر حکمرانی کرنے والے، اب سے چند سال پہلے تک یورپ کی مضبوط ترین معیشت والے برطانیہ، جرمنی اور فرانس اس وقت اپنے اکنامک سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یورپ کی یہ تینوں بڑی قوتیں اس وقت شدید پولیٹیکل اور اکنامک کرائسس کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ ملک جو تاریخی اعتبار سے یورپ کے شاندار معاشی اور انڈسٹریل ماضی کی علامت سمجھے جاتے تھے، اب پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اکنامک سلو ڈاؤن اور حکمرانوں سے عوام کی ناراضگی کا بھرپور منظر پیش کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے پورے یورپ کی اکنامک اور جیوگرافیکل سیاست کے مستقبل کے بارے میں تشویش پیدا ہو رہی ہے۔ یورپ کی مجموعی جی ڈی پی میں برطانیہ، فرانس اور جرمنی 56% کا حصہ ڈالتے ہیں، مگر اب یہ تینوں قوتیں تینوں ملکوں کو اکنامک اور شدید پولیٹیکل چیلنجز کا سامنا ہے۔ برطانیہ یونائٹڈ کنگڈم بریگزٹ کے بعد کی صورتحال سے 8 سال بعد بھی نبردآزمہ ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو پایا ہے۔ فرانس پولیٹیکل اور سوشل انریسٹ میں فسکل پریشرز کا سامنا کر رہا ہے، جبکہ پولیٹیکل ٹربولنس کی وجہ سے جرمنی کی اپنی وقت کی پاورفل اکنامک مشنری کا پہیہ جام ہو رہا ہے۔ تینوں ملکوں میں یہ بحران یورپ کو غیر یقینی صورتحال میں دھکیل چکا ہے۔ آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ 2016 میں بریگزٹ کے بعد سے 8 سال تک برطانیہ میں 6 پرائم منسٹرز تبدیل ہو چکے ہیں۔ ڈیوڈ کیمرون، ٹریسا مے، بورس جانسن، لیز ٹرس اور رشی سونک، اور اب کیر سٹارمر برٹش پرائم منسٹر ہیں۔ تاہم کوئی بھی بریگزٹ کے بعد معاشی بحالی، اکنامک ریوائول کے وعدے پورے نہیں کر سکا۔ نتیجے میں برطانیہ میں سلگش گروتھ، انفلیشنری پریشر اور انویسٹرز کے اعتماد میں شدید کمی آ رہی ہے۔ دسمبر 2024 میں اسٹیٹسٹا کے ایک سروے میں برٹن کی 48% آبادی نے اکانومی کو یوکے کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا۔ برطانوی عوام کا کہنا ہے کہ گریٹ برٹن میں کاسٹ آف لیونگ یعنی زندہ رہنے کی قیمت بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ 2024 میں برٹن کی پروجیکٹڈ جی ڈی پی گروتھ صرف 0.3% ہونے کی توقع تھی، لیکن اس میں بھی تعجب کی بات ہے کہ برٹش اکانومی اتنا معمولی سا ٹارگٹ بھی حاصل نہیں کر سکی، 0.3% بھی گروتھ نہیں حاصل کر سکی۔ 2024 میں جولائی سے سپٹمبر کے درمیان برٹن میں صرف 0.1% گروتھ ہوئی۔ کورونا کے بعد 2022 میں برٹن میں مہنگائی 11% تک پہنچ گئی، جو 2023 کے آخر میں 6.7% تک آ گئی، لیکن 2024 میں 2.6% انفلیشن بھی بینک آف انگلینڈ کے 2% کے ٹارگٹ سے زیادہ ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ انفلیشن نے ہاؤس ہولڈرز انکم کو سکویز کر دیا ہے، نچوڑ کے رکھ دیا ہے، کنزیومرز کی پرچیزنگ پاور کو بہت بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ Britain's economy is under incredible strain. Burden of taxes on the economy at a 70-year high. We're in the middle of a national emergency. People are really scared. بریگزٹ کے بعد برطانیہ کی یورپی یونین کے ساتھ ٹریڈ میں بھی 15% کمی آ چکی ہے۔ یوکے کی یورپی یونین کے لیے چھوٹی فرمز کی ایکسپورٹس میں 30% اور میڈیم اور لارج سکیل مینوفیکچرنگ ایکسپورٹس میں 15% کی کمی آ چکی ہے۔ ٹریڈ والیوم میں اور اس کی کمی سے یوکے کی ایکسپورٹ ڈریون انڈسٹریز کو لانگ ٹرم اسٹرکچرل ایشوز کا بھی سامنا ہے۔ ایف ٹی کے مطابق 2024 میں لنڈن اسٹاک ایکسچینج سے 88 کمپنیز ڈی لسٹ ہو گئی، ان میں تقریباً 50 کمپنیز نیو یارک اور ایمسٹرڈیم جیسی دیگر فائنینشیل سینٹرز میں لسٹ ہو گئی ہیں۔ یہ 2009 کے بعد برٹش مارکیٹ سے اسٹاک مارکیٹ سے کمپنیز کا سب سے بڑا ایگزوڈس آؤٹ فلو ہے، جو برطانیہ کی اکنامک اٹریکشن میں کمی اور لنڈن اسٹاک ایکسچینج پر انویسٹرز کے اعتماد میں کمی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اسی طرح یوکے میں کئی مہینوں سے بے روزگاری کی شرح 4.3% ہے اور جاب کریشن شدید سست روی کا شکار ہے۔ فیکٹریز اور بینکنگ جیسے سیکٹرز جو کبھی یوکے کی اکانومی کا انجن کہلاتے تھے، اب شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔
جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 8 سال میں 6 پرائم منسٹر تبدیل ہونے کے باوجود یوکے میں پولیٹیکل انسرٹینٹی اب بھی عروج پر ہے۔ اسکاٹ لینڈ آزادی کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے اور نارتھ آئرلینڈ میں پولیٹیکل اسٹیل میٹ سے برطانیہ کی یونٹی شدید خدشات کے گھیرے میں ہے۔ دوسری جانب فرانس میں بڑھتے ہوئے سوشل انریسٹ اور کمزور ہوتی ہوئی اکانومی اس وقت سر پر ہے۔ صدر میکرون کی متنازع ریفارمز نے 2024 میں پورے سال مظاہروں، ہڑتالوں اور وائلنس کو جنم دیا۔ ان پروٹیسٹ مارچز نے اکانومی کے کئی حصوں کو پیرالائز کر دیا ہے فرانس کی، اور حکومت کے خلاف فرینچ عوام کی بڑھتی ناراضگی کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ 1962 کے بعد پہلی بار دسمبر 2024 میں فرانس میں پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک کامیاب ہوئی ہے۔ حکومت کی تبدیلی کے باوجود فرانس میں 4.2% کا انفلیشن ریٹ اب بھی ایک بڑا اور بہت مستقل چیلنج ہے جو کم آمدنی والوں کو بہت ہی زیادہ ہرٹ کر رہا ہے۔ فرانس کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی اس وقت $3,200 بلین تک پہنچ چکا ہے، جو اس کے جی ڈی پی کا 112% بن رہا ہے۔ یورپی یونین کے 60% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کے مقابلے میں یہ تقریباً دگنا ہے۔ یورپی کمیشن نے نومبر 2024 میں اندازہ لگایا تھا کہ فرانس کا گروتھ ریٹ 2025 میں 1.1% سے کم ہو کے 0.8% تک آ سکتا ہے، کیونکہ پولیٹیکل ٹرموائل اور سوشل انریسٹ فرانس میں انویسٹرز کے سینٹیمنٹس اور انڈسٹریز کی پروڈکشن اور اس کی کیپیبلٹیز پر بہت بھاری اثر ڈال رہا ہے۔ نقطہ کے ایسے اور نقطوں کے لیے سبسکرائب ناؤ اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔ ایف ٹی لکھتا ہے کہ فرانس میں ڈیفالٹ ہونے والوں کی تعداد روزانہ بڑھ رہی ہے۔ ایف ٹی نے مزید لکھا کہ 2024 سے 2025 کے درمیان تقریباً 65,000 کمپنیز کے بینکرپٹ ہونے کا خدشہ ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فرانس میں بے روزگاری کی شرح 7.1% تک آ گئی ہے، جو گزشتہ 15 سال میں سب سے خطرناک ان امپلائمنٹ ہے۔ فرانس شدید ان امپلائمنٹ کا شکار ہے، اور اسی وجہ سے فرانس کے نوجوان اور اس کی ورک فورس یورپ کے دوسرے ملکوں میں امیگریشن پہ مجبور ہے۔ وائس آف امریکہ کے مطابق فرانس کا فسکل ڈیفیسٹ جی ڈی پی کا 6% تک پہنچنے کی توقع ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر فرانس کی حکومت نے سخت اقدامات نہ کیے تو اس کا خسارہ 2025 میں بڑھ کر 7% تک پہنچ جائے گا۔ یہ اکنامک پریشر فرانس کی یورپ میں لیڈرشپ کو بری طرح سے متاثر کر چکا ہے، اور حکومت ڈومیسٹک انسٹیبلٹی اور اپنے وسیع تر یورپین کیریکٹر کے درمیان بیلنس قائم کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہے۔ یورپ کی ایک اور بڑی قوت جرمنی، جو کبھی یورپ کی انڈسٹریل بیک بون ہوتی تھی، اب سنگین پولیٹیکل اور اکنامک مسائل میں جکڑا ہوا ہے۔ دسمبر 2024 میں جرمن پارلیمنٹ نے اپنے چانسلر پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ اس کے بعد جرمنی میں 23 فروری کو ارلی الیکشنز کی راہ ہموار ہو چکی ہے، اور اب جرمنی میں 23 فروری کو ارلی الیکشن ہونے ہیں۔ دراصل بڑے جیو اسٹریٹجک چیلنجز برلن کی سیاست اور معیشت کو اس مقام پہ لے آئے ہیں۔ جرمنی کی اکانومی کا زیادہ تر انحصار مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹس پر ہے، لیکن رشیا یوکرین وار کی وجہ سے جرمنی کو انٹرنیشنل اکنامک کرائسس اور انرجی پرائسز میں اضافے کی بہت مار پڑ رہی ہے۔ جرمنی کی رشین گیس پر انحصار نے اسے الٹرنیٹیو سورسز کے لیے جدوجہد پر مجبور کر دیا ہے۔ 2024 کے لیے جرمنی کی پروجیکٹڈ جی ڈی پی گروتھ صرف 0.4% تھی، لیکن سال کے 3rd کوارٹر تک جرمنی کی جی ڈی پی میں صرف 0.1% اضافہ ہو سکا، گویا کہ کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں آگے بڑھ رہی اکانومی۔ اس سال جرمنی کی انڈسٹریل پروڈکشن میں تقریباً 5% کمی ہو چکی ہے، جبکہ نومبر 2024 کے ڈیٹا کے مطابق جرمنی میں ان امپلائمنٹ ریٹ 5.9% تک پہنچ چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آٹو موبائل اور مشینری جیسے شعبے اور اس کی سپلائی چین کے مسائل اور انرجی پرائسز نے پوری اکانومی کو جام کر دیا ہے۔ آٹو موبائل انڈسٹری میں جرمنی کبھی پوری دنیا میں مانا جانا اور ٹاپ پہ ہوتا تھا، مگر ای وی یعنی الیکٹرک کار میں وہ امریکہ اور چین سے بہت پیچھے رہ چکا ہے۔ جرمن آٹو موبائل انڈسٹری میں سر فہرست فوکس ویگن نے 2024 میں 3 پلانٹس بند کیے۔ بلومبرگ کے مطابق مرسیڈیز اور بی ایم ڈبلیو اور پورش نے بھی 2024 میں شدید لاسز کیے ہیں۔ جرمن الیکٹرک کمپنی بوش نے 2024 میں اپنے ہزاروں ورکرز کو نکالا، جس کی وجہ سے انڈسٹری کے مینوفیکچررز اور سپلائرز اب چائنا اور امریکہ اور دوسرے ملکوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔
इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के पस मंजर में देखा जाए तो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के मुश्तरका बहरानों ने, एक कंबाइंड क्राइसिस ने यूरोप के माशी इस्तेहकाम को, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को और फ्यूचर पर बहुत शदीद और बहुत ही दूररस असरात डाले हैं। यूरोप की ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ 2024 के लिए सिर्फ 0.8% तक रहने की पेशगोई की जा रही है। नुक्ता के ऐसे और नुक्तों के लिए सब्सक्राइब नाउ एंड हिट द बेल आइकॉन। अगरचे बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की सियासी और इकोनॉमिक सूरत हाल अब भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जैसी नहीं है, लेकिन यह हकीकत है कि तीनों मुल्कों के माजी और हालिया तारीख की अजमत पर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क लग चुके हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सिर्फ इंडिविजुअल यानी अपने क्राइसिस का सामना नहीं कर रहे, बल्कि तीनों मिलकर यूरोप के मुस्तकबिल को इस तरह ढाल रहे हैं जिसके लॉन्ग टर्म असरात होंगे। यूरोप अपनी शान, अपनी शौकत और अपनी तरक्की खोता नजर आ रहा है।